ہی ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو گزارا، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تہجد پڑھی، ہم نے 5 وقتی نماز اپنے وقت کے ساتھ پڑھی، پھر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، تو آج تم نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا ہے تو ہم تیری بارگاہ میں شکر بجا لاتے۔ تو اصل مقصد اس دن کا یہ ہے، تو ہم مقصد کو نہیں پاتے، حاصل نہیں کرتے اور دنیاوی کاموں میں گم ہو جاتے۔ تو کیا یہ دن اس لیے ہمیں عطا کیا گیا کہ سارا دن تو دین کے مطابق، سارا مہینہ پچھلا تو دین کے مطابق گزر جائے اور پھر یہ دن جو ہے یہ ہم دنیا داری میں گزار دیں؟ تو قطعاً طور پہ اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، قطعاً طور پہ دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دین تو یہ کہتا ہے خوشی کا دن ملے تو خوشی اس طرح مناؤ کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو۔ تو اللہ کس طرح خوش ہوگا کہ جب تم اس کی عبادت کرو گے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو تو اپنے قلوب کو اللہ کے ذکر سے مزین کرو، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے مزین کرو، اپنے پیشانیوں کو سجدوں سے مزین کرو، اور جب تمہارا یہ عمل ہو جائے گا کہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو گے تو پھر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے تمام دروازے تم پر کھول دے گا۔ تو ہم عمومی طور پہ یہ کرتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم نے روزے بھی رکھے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہوتی ہیں، اعتکاف بھی کیا ہوتا ہے، اور یہاں تو المیہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا یا جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ذکر اذکار ورد وظیفے کیسے کرنے ہیں تو وہ بھی اعتکاف کرتا ہے۔ 10 دن کے لیے وہ بھی اللہ کا مہمان بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہو سب سے پہلے اس کا جانا بہت ضروری ہے، اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اس پر بندے کی گرفت ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے تو کبھی مسجد میں 5 وقتی نماز نہیں ادا کی آ کے، ہاں جو تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ اگر اعتکاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کو کرنا چاہیے، وہاں عبادت کرے، وہ 10 دن رب کا مہمان بن کے رہے۔ لیکن جس نے کبھی نماز پڑھی نہیں، جس نے کبھی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، تو جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ 10 دن اعتکاف کرتا ہے کہ جی لوگ کہیں بلے بلے جی یہ بڑا عبادت گزار بندہ اللہ کا۔ تو جب عید گزر جاتی ہے تو پھر وہی اس کا عمل رہتا ہے جو پہلے زندگی میں تھا، کبھی نماز کے قریب نہ جانا، کبھی قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگانا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا۔ تو جب رمضان میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے تو پھر رمضان میں اس کی زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہر روز ہی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن چونکہ یہ آیا رمضان میں ہے تو رمضان مبارک میں زیادہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو ہم نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تو قرآن پاک پڑھا بھی نہیں ہوا، اور وہ اس وجہ سے قرآن پاک نہیں پڑھتے یا کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری داڑھی تو سفید ہو چکی ہے، تو امام صاحب تو ہمارے ابھی جوان ہیں، تو اگر ہم جا کے امام صاحب سے یہ کہیں گے کہ ہمیں قاری صاحب قرآن پاک پڑھا دیں تو قاری صاحب کیا سوچیں گے کہ داڑھی اس کی سفید ہو گئی ہے اور اس نے پوری زندگی قرآن پاک پڑھا ہی نہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ، علم بوڑھا ہو جاتا ہے؟ بندہ تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن کبھی علم بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس کو جتنا خرچ کریں گے یہ بڑھتا جائے گا۔ یہ واحد ایسی چیز ہے جتنا اس میں غوطہ زن ہوں گے آپ کو نئے نئے جو ہیں علم میں راز نظر آئیں گے، نئی تحقیق ملے گی۔ جتنا غوطہ زن ہوتے جائیں گے اور جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے، جتنا خرچ کرتے جائیں گے، جتنا محنت کرتے جائیں گے، یہ بڑھتا جائے گا۔ علم ایک ایسی شے ہے۔ تو ہم صرف اسی وجہ سے
قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ کوئی یہ کہے گا کہ داڑھی اس کی سفید ہے اور قاری صاحب سے میں جا کے کہوں گا جی قرآن پڑھا دیں تو قاری صاحب یہ کہیں گے کہ بھائی تو نے ساری زندگی پیچھے کیوں نہیں پڑھا. بھائی یہ کبھی مت سوچیں. اور جو پڑھانے والا ہے اس کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم بزرگ ہو چکے ہو تو کیوں ایسا کیوں ہے. بھائی میں یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک تو وہ ہے نا جس نے قرآن پاک پڑھا ہے, قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے اور وہ قرآن پاک پڑھ لیتا ہے. تو جو رمضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے, اس کا ثواب عطا فرماتا ہے کہ بھائی اس نے قرآن پاک پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پڑھنے کا اجر دیتا ہے. تو جو پڑھا نہیں نہ ہوتا قرآن پاک, جو پڑھا نہیں ہوتا, جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, جب وہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کو الماری سے نکال کر اس کو پکڑ کر چوم کے پھر رکھ دیتا ہے نا, اللہ اس کا بھی اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے. اس کی زیارت کرنے کا بھی اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے, زیارت کرنے کا بھی اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے. ایک بندہ مسجد میں آیا کرتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش تھا کہ یہ بندہ مسجد میں آتا ہے اور وہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا نا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا. تو کسی نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کون سا ایسا عمل ہے جو کرتا ہے کہ اس کی ہر بات مانی جاتی ہے, ہر بات قبول ہو جاتی ہے, یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. تو اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, لیکن یہ پتہ کیا کرتا ہے, جب صبح اٹھتا ہے نا تو قرآن پاک کو پکڑتا ہے اور کھولتا ہے, پھر اس پر انگلی رکھ کے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مالک میں نے قرآن پاک پڑھا تو نہیں, لیکن میں تجھے گواہ بنا کے میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مالک میں نے پڑھا تو نہیں, مجھے قرآن پاک پڑھنا تو نہیں آتا, لیکن تیرے پاک کلام کی زیارت تو کرتا ہوں نا, تو کھول کے اس کو دیکھتا ہوں, زیارت کرتا ہوں, تو میرے مالک میری یہی صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے کہ میں تیرے پاک کلام کی زیارت ہی کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا بھی اجر عطا فرمایا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو جس کو صحیح قرآن پاک پڑھنا آتا ہے نا وہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک ثواب عطا فرماتا ہے, میں ایک درجہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور وہ اٹک اٹک کے قرآن پاک کو پڑھتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں, کوشش کرتا ہے, تحری کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, چاہے وہ اٹک اٹک کے پڑھے, لفظ اس کو صحیح ادا اس سے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. تو اب ہمیں تو یہ کرنا چاہیے نا کہ ہم دین کے مطابق چلیں. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ آپ عبادت کرو اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو, اللہ یہ چاہتا ہے کہ اچھے اعمال کرو. اللہ قطعاً طور پہ نہ تو گناہ پسند کرتا ہے نہ گناہ گار کو پسند کرتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ممبر اور سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ حضور ہوں گے قیامت کے دن گناہ گاروں کے جرمٹ میں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر حضور قیامت کے دن گناہ گاروں کے جرمٹ میں ہوں گے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر گناہ گاروں کے جرمٹ میں ہوں گے حضور تو پھر نیکی کرنی چھوڑ دیں. بھئی حضور کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم نیکیاں کرتے ہیں کہ حضور مل جائیں, اللہ کا قرب مل جائے, حضور کی محبت حاصل ہو جائے. تو اگر قیامت کے دن حضور نے گناہ گاروں کے پاس ہی ہونا ہے
تو پھر نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ گناہ ہی کرو۔ تو یہ لوگوں میں ڈالی جا رہی ہے بات کہ تم نے نیکیاں نہیں کرنی، تم گناہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن تو حضور گناہ گاروں کے جرمٹ میں ہوں گے۔ اور پھر پڑھا جائے گا نیک عمل دا مان ہے نیکو کارانو سرکار دا بوہا کافی اوگن ہارانو۔ بھئی سرکار کو تو اللہ نے شفاعت کا ذمہ دیا ہے کہ تم شفاعت کر سکتے ہو۔ محبوب کوئی گناہ گار آئے جس کی تم شفاعت کرو گے ہم اس کو جنت عطا کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ میرے امتی نمازی بنے، تو جو نماز نہیں پڑھتا کیا رسول اللہ کے حکم کی پاسداری کی اس نے؟ بتائیں مجھے۔ چہرے پہ داڑھی نہیں اور وہ کہتا کیا ہے کہ مجھے ایسا بنا دیا، کیسا بنا دیا؟ میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا؟ بھئی تو نے داڑھی تو رکھی نہیں، نماز پڑھتا نہیں، تو کیا تو غوث پاک بن گیا ہے؟ ارے اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو بزرگی والا ہے، جو عبادت گزار ہے، اللہ اسی کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب رسول اللہ نہیں چاہتے، اللہ اور اس کا رسول نہیں چاہتا کہ یہ بندے گناہ گار ہوں، وہ تو چاہتا ہے یہ نمازی بنے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، میری عبادت میں مشغول رہیں۔ اور اگر بندہ دین کے خلاف کرے، اس کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلے، نماز کے قریب نہ جائے، قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے، نفل نوافل کبھی نہ پڑھے، لوگوں کا دل توڑے، حق کھائے، رشوت کھائے، یہ سارے جھوٹ بولے، چغلی کرے، سارے عمل دین کے خلاف کرے، اور وہ یہ کہے کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہو، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ قطعاً طور پہ حضور اس کی شفاعت نہیں کرے گا۔ میں یہاں پہ ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مجھے کوئی بندہ یہ کہے شاہ جی آپ نے پیپر دینے ہیں تو آپ پیپر دیں، اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو میں سفارش کر دوں گا، کوئی بات نہیں، آپ تیاری کریں، پیپر دیں، اگر کچھ کمی رہ گئی تو میں آپ کی سفارش کر دوں گا۔ اب وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ جناب آپ تیاری کریں امتحان کی، پیپر دیں، آپ اگر کچھ کمی رہ گئی تو میں آپ کی سفارش کر دوں گا۔ اب میں وہاں کمرہ امتحان میں جاؤں اور پیپر صاف دے کے آ جاؤں، اس پر کچھ بھی نہ لکھوں اور صاف پیپر دے کے آ جاؤں، جتنے پیپر ہوں صاف دے کے آ جاؤں کہ جی بندے نے تو میرے ساتھ سفارش کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ بھئی میں تیری سفارش کر دوں گا، اب مجھے تو لکھنا ہی کچھ نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، سچ بتائیں، آپ عقل مند بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، جب وہ سفارش کرنے والا میری سفارش کرنے کے لیے وہاں جائے گا تو وہ جو پیپر چیک کرنے والا ہے وہ پیپر اٹھا کے اس کے سامنے کرے کہ جی جس کی سفارش کرنے آئے ہو حضرت جی یہ دیکھو اس نے لکھا بھی ہے کچھ۔ اگر اس کے سامنے میرے پیپر صاف ہیں تو مجھے بتائیں سچی کیا اس کو ندامت ہوگی اس کے سامنے کہ نہیں؟ وہ نادم ہوگا کہ نہیں؟ اس کی گردن اس کے سامنے جھک جائے گی کہ نہیں کہ یار میں نے تو کہا تھا محنت کرو پیپر دو اور جو کمی رہ جائے گی میں سفارش کر دوں گا، لیکن اس نے تو پیپر ہی صاف دیے ہیں، اب سفارش کیا کروں؟ وہ بندہ ندامت سے سر کو جھکائے گا اور وہاں سے اٹھ کے آ جائے گا کہ کیا سفارش کروں، اور آ کے مجھے بھی زد و کوب کرے گا بھئی میں نے تو یہ کہا تھا کہ محنت کرو، اگر کوئی کمی رہ گئی تو پوری میں سفارش کر دوں گا، تو نے پورے کا پورا پیپر ہی صاف دے آئے ہو، مجھے بھی شرمندگی دلائی ہے۔ سچ بتائیں جب رسول اللہ نے شفاعت کا ذمہ لیا ہے کہ میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کری جاؤ، بولو
اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور نے شفاعت کا ذمہ تو لے لیا ہے، بھئی میں تمہاری شفاعت کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نیکی کا کوئی کام نہیں کرنا ہم نے، ہمارے جو اعمال والے پلڑے ہیں سب کے سب خالی ہوں۔ تو جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حضور شفاعت کریں گے کہ اللہم اغفر لأمی، اللہ میری امت کو بخش، تو اللہ پیپر سامنے کر دے گا تیری امت نے کیا کیا ہے، جس کی شفاعت کرنے کے لیے آیا ہے یہ دیکھ تو صحیح ان کے اعمال، یہ نامہ اعمال ہیں، یہ کام کیا تیری امت نے، یہ ہے تیرے امتی کہ تو نے تو شفاعت کا ذمہ لیا تھا کہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو اللہ سے شفاعت کر کے تمہیں جنت لے دوں گا، تو اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں بلکہ الٹا دین کے خلاف چلتا رہا، جو میں نے کہا یہ سراسر اس کی مخالفت کرتا رہا، اس کا نیکیوں والا پلڑا تو خالی ہے، نامہ اعمال والا پلڑا تو خالی ہے، جو گناہوں والا ہے وہ برا ہے، تو اس کی شفاعت کر رہے ہو؟ تو سچ بتائیں کیا نبی پاک کو وہاں ندامت نہیں ہوگی کہ یہ امتی ہے میرے؟ بولو ندامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایسی تقریر تو ہم سنتے ہی نہیں، ہم تو سنتے ہیں کوئی شعر سنا دے ہمیں کوئی میاں صاحب کا شعر سنائے، ہمیں کوئی جناب علامہ اقبال کا شعر سنا دے، یا کوئی ترنم میں تقریر سنا دے تو بلے بلے کر دی اس کی۔ ہم صرف کانوں کا چسکا لینے کے لیے آتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اگر جمعہ پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں آتے کہ ہمیں کوئی دین کی بات وہاں سے ملے گی، اس لیے آتے ہیں کہ تقریر بڑی ہوتی ہے جی وہاں، کیا بات ہے جی شاہ صاحب وٹ کٹ چھڑ دینے جی تقریر دے، بس کانوں کا چسکا رہ گیا ہے، روح کا چسکا ختم ہو گیا۔ جب آپ گھر سے یہ نیت لے کے چلیں گے کہ ہم روح کے چسکے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کو طاقت ملے گی، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تقدیریں بدل جائیں۔ مجھے 18 سال ہو گئے اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے، کتنے لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں، کتنے لوگوں نے 5 وقتی نماز کو شروع کیا، کتنے لوگوں نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہے۔ خود سوچنا چاہیے نا بندوں کو، بلے بلے اور واہ واہ یہ کر دینے سے خطیب خوش نہیں ہوتا، خوشی اس میں ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی عمل والا ہو جائے تو زندگی کی تبلیغ کا حق ادا ہو جائے۔ لیکن یہ بات ہم سنتے نہیں، ان باتوں کو ہم اپنے دل پہ نہیں لیتے کہ ہمیں اصل میں کرنا کیا چاہیے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، آپ اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ نے ایک دن ایک بڑے مجمع میں تقریر کی، اور اتنی اچھی تقریر ہوئی کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ جناب آج تو آپ نے حد کر دی ہے، ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا اور آپ نے خطابت کی ہے کہ آج مزہ آ گیا آپ کی تقریر سن کے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے بڑا خوبصورت خطاب کیا۔ تو جب شام کا وقت ہوا نا تو آپ گھر میں موجود تھے، تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ باہر آئے، دروازہ کھولا تو وہ ایک بندہ باہر کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا بول بھئی کیسے آیا ہے؟ اس نے کہا حضور رات کو آپ نے وہاں فلاں جگہ پہ جلسے میں تقریر کی تھی، بڑا مجمع تھا وہاں، تو آپ نے جو تقریر وہاں کی ہے میں وہ تقریر سننے کے لیے آیا ہوں، میں وہاں موجود نہیں تھا، وہ تقریر میں نے نہیں سنی، مجھے وہ تقریر سنا دے۔ آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا تو میں نے تقریر کی تھی تو وہاں تو میری بلے بلے ہوئی تھی، تو تجھے ایک بندے کو کیا سناؤں؟ آپ نے اس کو انکار نہیں کیا کہ تجھے کیوں سناؤں بھائی، وہاں تو مجھے اپریشیٹ کیا گیا، بلے بلے ہوئی، واہ واہ ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا، تجھے کیوں سناؤں؟ آپ نے کہا بیلیہ اندر آ جا، اس کو اندر بٹھایا سامنے، جس طرح مجمع میں تقریر کی تھی نا اسی طرح اسے سنا رہے،
اور آپ کے گھر کے سامنے سے بندے گزرے اور حیران ہوئے اور شیخ صاحب کو کہنے لگے حضرت آپ نے ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا تو جب وہاں تقریر کی تو لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا کاندھوں پہ اٹھایا بھئی کیا بات ہے بڑا اچھا خطاب کیا ہے تو یہ اکیلا بندہ ہے اس کو آپ اسی طرح خطاب کر رہے ہیں خطاب کر کے بتا رہے ہیں اس کا آپ کو کیا حاصل ہوگا وہاں تو آپ کو داد ملی تھی یہ آپ کو کیا دے گا تو آپ نے خوبصورت جواب دیا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا مجھے یہ غرض نہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد کا مجمع تھا تو میں نے وہاں پرجوش تقریر کی ہو سکتا ہے وہاں کسی کو بھی میری بات کی سمجھ نہ آئی ہو اور کوئی بھی عمل والا نہ بنا ہو تو یہاں اگر اس بندے کو وہی تقریر میں سناؤں اور میری بات کو سن کے وہ عمل والا بن جائے تو میری رات والی تقریر کا جو مول ہے وہ مجھے مل جائے گا اور اس کا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے گا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے ان کا فکر ہم سے جدا ہے ان کی سوچ ہم سے جدا ہے صوفیاء کا یہ کام ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کو بدلتے اور لوگ بھی جو آتے ہیں نا ان کو یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ عمل عطا فرما دے ہماری تقدیر کو بدل دے آج تو سپیکر لگے ہوئے ہیں علامہ صاحب 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں with me میں اپنے آپ کو اس سے حذف نہیں کر رہا میں بھی ساتھ ہوں بلکہ میں سب سے پہلے ہوں میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں ہے آپ بہت اچھے بندے ہیں میں گناہگار ہوں سارے علماء مجھ سے افضل ہیں اعلیٰ ہیں میں اپنے آپ کو پہلے رکھ رہا ہوں اب تو سپیکر بھی ہیں اور 1.5 گھنٹہ علامہ صاحب تقریر کرتے ہیں واہ واہ کے سوا اس کو کچھ نہیں ملتا پیسے ملیں گے داد ملے گی واہ واہ ملے گی لیکن ہو سکتا ہے اس کی تقریر سن کے لوگ یہ مزہ لے کے چلے جائیں کہ تقریر اس نے بڑی اچھی کی ہے شعر اس نے بڑے اچھے پڑھے ہیں بلے بلے ہے ہو سکتا ہے کسی کا دل نہ بدلا ہو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سپیکر بھی نہیں ہوتا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں مجمع تھا اور ایک ہی آواز سے بولتے تھے رب کعبہ کی قسم پہلے بندے کو جو آواز غوث پاک کی آتی تھی وہی آخری بندے کو بھی آواز آتی جو پہلے بندے تک پیغام پہنچ رہا ہے جس آواز سے جتنی اونچی آواز سے وہی آخری بندے کے کان میں پہنچ رہا ہے اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ ایسے عمل والے تھے کہ جب زبان سے کلام کرتے تھے نا تو لاکھوں کی تعداد کا مجمع ہوتا تھا تو کئیوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے اتنی رقت انگیز تقریر ہوتی تھی ان کی تقریروں میں اتنی چاشنی ہوتی تھی اتنا لطف ہوتا تھا اتنی رقت ہوتی تھی کہ جو سنتا تھا اس کے اندر کی کیفیت بدل جاتی کسی کو پاس بیٹھانے کی ضرورت نہیں تھی کسی کو بیعت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کسی کو سبق دینے کی ضرورت نہیں تھی کسی کو وظیفے پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی رب کعبہ کی قسم وہ قرآن ہی پڑھتے تھے لوگوں کے دل بدل جاتے وہ قرآن پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کے دل بدل جاتے آج مولوی 1.5 گھنٹہ قرآن پڑھے کسی کا دل نہیں بدلا اس کی وجہ کیا ہے علامہ اقبال نے کہا تم وہ معزز تھے زبان مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر جب سے تم نے قرآن پاک کو الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے ارے تمہاری زندگی کے فیصلے امریکہ میں ہو رہے ہیں جب تک تمہارا عمل قرآن پاک پہ تھا تو عمر فاروق کے قدموں میں سلطنت کے فیصلے ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے قدموں میں
मुसलमानों के कदमों में फैसले हुआ करते थे। लेकिन आज हमारी सितम शरीफी ये है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो कैसा कर तू था जिसका है तू टूटा हुआ तारा। पहचान तो सही अपने आप को, तू है कौन? तू मुसलमान है। वो किसी पंजाबी के शायर ने हमें झंझूड़ा है। वो असगर अली असगर हमारे एक शायर होते थे, अल्लाह उनको गरीब की रहमत फरमाए। वो लिखते हैं, हो गया ईमान तेरा जन्नत जमीन जर। समझ गए इस बात को? हो गया ईमान तेरा जन्नत जमीन जर। उसने ये लिखा है कि तेरा ईमान नमाज नहीं है, तेरा ईमान अब कुरान पाक नहीं रह गया, तेरा ईमान अब कलमा नहीं है। तेरा ईमान क्या है? हो गया ईमान तेरा जन ते जमीन जर, औरत जमीन और दौलत। अब तेरा ईमान ये है, हो गया ईमान तेरा जन ते जमीन जर। ये भी कोई झूठ है, तू बोलदा नहीं गल कर। रब तेनू ऐसे खातर पैदा कीता पैड़िया, कोचिया नकम्या न शुक्रिया ओ टहरिया। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਛੱਪੜੀ ਚ ਡੁੱਬ ਮਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ। फरमाया तेरे नारे नाल ते पहाड़ कंब जाते से, तो वो मुसलमान है। दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तेरे नारे नाल ते पहाड़ कंब जाते सी, तेरे अगे जंगलों दे शेर हंब जाते सी, तेरे घोड़े जाते सी समुद्रां दे विच तर। ये भी कोई झूठ है, तू बोलदा नहीं गल कर। आगे फरमाया, दीन दा पुजारी नहीं तू हुसन दा पुजारी है, ते दीन दियां जड़ां उत्ते बड़ी तिखी यारी है। और रखिया ना दिल विच रब दा तू कोई डर, असगरा तू इहदे नालों जमदा ही जांदो मर। ये भी कोई झूठ है, तू बोलदा नहीं गल कर। तो ये हमारा दीन है, ये हमारा ईमान। तो हमें क्या चाहिए कि हम जिस तरह रमजान मुबारक का महीना हमने खुशू खुजू के साथ गुजारा है, ये खुशी का दिन भी उसी तरह गुजारा जाए, अल्लाह की इबादत में गुजारा जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गुजारा जाए। रब्बे कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।